ہاں جی، کیا حال ہیں سب کے؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت سے؟ اچھا جی، 27ویں امینڈمنٹ، کیا کہتے ہیں 27ویں ترمیم، اور وہ ہو گئی، اور اتنی کوئک ہوئی کہ مطلب اگر ایسا لگا کہ اگر وہ اپروو نہیں ہوئی یا انیشل وہ نہیں ہوا تو پاکستان مطلب برباد ہو جائے گا، پاکستان تباہ ہو جائے گا. اور چاہے جوڈیشری ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، اور ہمارے جو پولیٹیشین ہوں، یہ سب مطلب اس ملک کی عوام کے لیے ایسے لگ گئے، ایسے قانون بنائے، ایسی چیزیں کریں. اپنے لیے نہیں کیا کچھ بھی، قسم خدا کی حرام ہے اگر فوج نے اپنے لیے اس امنڈمنٹ میں کوئی اچھائی رکھی ہو، جوڈیشری نے اپنے لیے کوئی اچھائی رکھی ہو، پولیٹیکل پارٹی جو کہ صرف عوام کا سوچتی ہیں انہوں نے اپنے لیے کوئی پارٹیز رکھی ہو. حرام ہے، حرام. ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس ملک کے لیے، اس ملک کے عوام کے وسیع تر مفاد کے لیے. وہ وسیع تر مفاد میں میرے بعد اب جو معاملات چل رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے میری نسل بھی غرق ہے، اس کے بعد والی صحیح ہوگی. اور جس حساب سے چل رہا ہے معاملات انہوں نے کیے، اور ایک سارے لاس پوچھے آصف زرداری جو کہ ہمارے ملک کے صدر ہیں، جنہوں نے آج کی تاریخ تک 1 روپے کا ہیر پھیر نہیں کیا، ایمانداری سے. وہ نہیں ہوتا کہ سودا لے کے آؤ پیسے بچتے ہیں تو وہ بھی وہ کہتے ہیں رکھ لو یار، تم سودا لے کے آئے ہو، یہ بچے ہوئے 2 روپے تمہارے ہوئے. تو بہت سے جو ہے وہ ظاہر ہے ہر جگہ ایماندار ہے. پچھلے 30 سال سے اگر آپ دیکھیں گے، نہ نواز شریف کا کوئی حرام خوری ہے، نہ زرداری کی، نہ کبھی کوئی فوج کا کوئی بندہ، نہ کوئی ان کے ذیلی ادارے، کسی نے کوئی 1 روپیہ نہیں کیا یار. اس ملک کی اللہ نے جو اس کو جنت نظیر وادی بنایا، اس میں کسی نے آج تک حرام خوری نہیں کی. ہر بندے نے جو ہے نا اس ملک پہ تن من دھن سے اپنی بازی لگا دی، جانیں دے دیں، معاشی لٹا دیا، لیکن اس ملک سے کبھی کوئی 2 نمبری نہیں کی. ہمیشہ اس ملک اور اس ملک کے عوام کا سوچا. تو ساری چیزوں کے بعد جو 27ویں ترمیم پاس ہوئی، جس سے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری اور جتنی پولیٹیشین تھے وہ سب اسٹیک پہ لگ گئے صرف پاکستان کی عوام اور یہاں کے لوگوں کے لیے اور اس ملک کے لیے، جس کا جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، جس میں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. تو وہ آپ سمجھیں، اس میں اگر آپ کے دل میں کوئی بھی رتی برابر یا رائی کے دانے برابر بھی اگر آپ کے دل دماغ میں یہ آ رہا ہے نا کہ یہ آرمی کا اس میں کوئی فائدہ ہے، اس میں جوڈیشری کا کوئی فائدہ ہے، اس میں پولیٹیکل پارٹیز کا کوئی فائدہ ہے، خدا کی قسم آپ غدار ہو. اگر آپ کے ایز اے پاکستانی آپ کے دل میں اگر یہ رائی کے برابر بھی اگر یہ چیز آ جاتی، کیونکہ یہ جتنی امنڈمنٹ ہوئی ہے یہ پاکستان کی عوام، پاکستان کے اندر جو لوگ بستے ہیں ان کے فائدے کے لیے، ان کو سہولیات دینے کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ان کا مستقبل اچھا ہو اس کے لیے، دنیا میں کوئی ان پہ اٹیک نہ کر سکے اس کے لیے، کسی قسم کی وہ پریشانی میں نہ جائیں، ان کے بچوں کو، جو لوگ چل رہے ہیں، جو حیات ہیں ان کے لیے، جو آگے کی نسلیں. یہ امنڈمنٹ یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، میں نے تھوڑی سی جو ریسرچ کری اس میں یہ کہ یہ صرف عوام کے فائدے کے لیے. اس میں جو ادارے ہوتے ہیں باخدا وہ اپنا ایک رتی برابر اپنا کوئی فائدہ نہیں رکھتے. تو وہی چیز ہو گئی اور کمپلیٹ بھی ہو گئی. کافی چیزیں اس کی وجہ سے رکی ہوئی تھیں کیونکہ یہ عوام، اس ملک کے لوگ، اس ملک کی جو رعایا ہے اس کے فائدے کے لیے تھی یہ امنڈمنٹ. تو اب وہ ہو گئی ہے، تو جو تھوڑی بہت اب یہ ہو گئی ہے تو میں ایک جنرل میرا یہ ہے کہ یار صحیح ہے، اس میں تو کوئی مطلب وہ پاسبل ہی نہیں نا. اگر میں سوچ بھی رہا ہوں تو میں غدار ہو سکتا ہوں، میں جو ہے وہ ملک کے اگینسٹ سوچ سکتا ہوں، میں ایک نیگیٹو بندہ ہو سکتا ہوں. تو اب جو ملک کے لیے بربادی کے کام ہیں میں اس کو سوچ رہا ہوں کہ شاید اب ظاہر ہے کہ ایک جو بہتر کام تھا وہ تو کر دیا، اب ملک کی بربادی. تو ظاہر ہے ملک کی بربادی اس طرح ہوتی کہ چھوٹی چھوٹی شہروں میں، صوبوں میں. تو میں جس شہر سے یا صوبے سے بلانگ کرتا ہوں وہ سندھ ہے، اس کا نام کراچی ہے. تو اب اس کی بربادی کے لیے جو BRT کا منصوبہ ہے، اس کی بربادی کے لیے جو اب آپ نے K4 لائن کو بنا رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں، اور اس کی بربادی کے لیے جو آپ سمجھیں کہ گرین لائن کا منصوبہ آپ کو پتہ ہے، اور کراچی کی عوام کی بربادی کے لیے جو K الیکٹرک کے ٹیرف ہیں، جو سوئی گیس کا مسئلہ ہے، جو چائے کے ہوٹل کے اوپر جو ہے وہ قبضہ اور تجاوزات ہیں، جو جنرل برائیاں ہو رہی ہیں کراچی شہر کے لیے، جو آپ سمجھ رہے ہیں نا، مطلب جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو تھوڑا سا ہونے دو یار. BRT یہ جو برباد کر دے گا کراچی کو، اس کو بھی بنا لو.
K4 کے چکر میں جو آپ نے نیا ایک خدو کرا کہ آدھا جو بنا ہوا تھا BRT اس میں سے بھی اب وہ دوبارہ کھدے گا، اور اس پہ جو ہے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں یار اچھا ہو گیا ہم نے پورا نہیں بنا دیا ورنہ یہ پھر کھدتا. تو بھائی جو پہلے بنا تھا وہ کیا تھا. لیکن یہ کہ یار یہ عوام کی بربادی کے لیے نا، میں یہ چاہ رہا ہوں عوام کو اور پہلے تو آپ نے یہ امینڈمنٹ کی صورت میں جو اچھائی دی، اب عوام کو برباد کرنا ہے، بالکل ان کو جو ہے نا ذلیل و خوار کرنا ہے. تو اس کے لیے BRT بنا دو تھوڑی سی. اب چالان جو کہ اس شہر کے لوگوں کے لیے، اس ملک سے سنسیریٹی کا جو لیول ہے، اس صوبے سے سنسیریٹی کا جو لیول ہے، تو اس کے لیے تھوڑی سی جو ہے وہ آسانی کر دو اس حوالے سے کہ چلو یار اس کے جو ہے نا وہ دوسرے صوبوں جتنے کر دو، یہ ایک بربادی کر دو ہمارے لیے. اور K4 کا جو آپ نے منصوبہ کیا ہے یہ ہمارے لیے ایک بربادی کر دو کہ وہ جو ہے نا وہ وقت پہ کمپلیٹ ہو جائے، جو کہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ ہماری بربادی آپ چاہتے ہی نہیں، ہمارے لیے تو اچھائی چاہتے ہو. اور اچھائی کے لیے کیا ہے؟ اچھائی کے لیے یہ ہے کہ ہمارے لیے K4 بھی نہ بنے، ہمارے لیے ریڈ لائن بھی نہ بنے، ہمارے لیے جو ہے وہ یلو لائن بھی نہ بنے. تو بس اوور آل یہ میں کہتا ہوں کہ یار خدا کی قسم بڑے ہی جو ہے نا ہم لوگ، ہمارے جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں باخدا اتنے سنسیئر ہیں اور اتنا ملک سے ڈیڈیکیٹڈ ہیں. اور لیکن ایک اور بھی مسئلہ ہے یار، دنیا میں اس وقت حالات ایسے چل رہے ہیں نا، کسی بھی صبح ہم پہ کوئی اٹیک کر سکتا ہے، یہ ایک اور مسئلہ آ گیا. اور جس طرح سے مطلب میڈیا یا جو بھی دیکھتے ہیں جو کہ ملک کو ظاہر ہے کہ ہم سے زیادہ ملک کی فکر جن کو ہے، تو ہمارا ایک ایسا ڈومین بنایا جا رہا ہے. یہ بھی مجھے فیل آ رہا ہے، ویسے تو پاکستانی عوام کو یا جو جنرل لوگ ہیں، یہ میں شہر کی بات نہیں کر رہا، مجھے ایسے لگتا ہے اب اگلے 10-15 سال تک نا ہمیں روز ایسا لگے گا کہ انڈیا ہم پہ حملہ کر سکتا ہے، قیامت بہت قریب ہے. ملک ایک اس طرف جا رہا ہے کہ اگر ہم زندہ ہیں تو سمجھ لو آپ پہ جو ہے نا وہ بونس ہے. مطلب باقی دنیا ہوں گے، چاہے وہ اسلامی ممالک ہوں، وہ ترقی کر رہے ہوں، ان میں ڈسپلن ہو، اس میں لا اینڈ آرڈر ہو. ہمارے یہاں یہ والا چکر نہیں ہے. ہمارا مائنڈ سے بیٹا زندہ ہو نا بس کافی ہے، ورنہ یقین کرو میں بتا رہا ہوں انڈیا بس پیچھے ہی کھڑا ہوا ہے. تو اب امریکہ نے 10 سال کی ڈیل کری انڈیا سے اسلحہ بنانے کی، کہیں سنا ہے میں نے، تو وہ کس کو بیچ رہا ہے؟ انڈیا کو کر رہا ہے. تو انڈیا کہاں یوز کرے گا؟ عجیب سوالات ہیں. تو مطلب سمجھ نہیں آ رہا، مطلب ہم جنت میں جانا بھی چاہیں گے نہیں جائیں گے، ہم یہیں رہ رہے ہیں. کوئی آپشن ہو تو میں بولوں اللہ تعالیٰ آپ جو آپ نے یہاں حکمران دیے انہوں نے ہمیں جنت کا ماحول دیا ہوا، تو یہیں رہنے دیتے ہیں. لیکن موت برحق ہے، حساب دینا ہے، سب نے دینا ہے. ہم پہ جو آپ آسانیاں کر رہے ہو اس کا بھی حساب، ہم جو تکلیفوں میں ہیں اپنے آپ سے ہم خود اپنے آپ کے لیے تکلیفوں میں، اس کا بھی حساب. لیکن ایک چیز جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو تینوں ادارے ہیں، کسی بھی ملک کی جو بیس ہوتی ہے، چاہے وہ جوڈیشری ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، کچھ جگہوں پہ کم ہوتا ہے، کچھ پہ ہمارے یہاں تو لیڈ کرتی ہے نا اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ ہمارے جیوگرافیکل جو ہماری ہے نا، جو ہماری زمینی جو محل وقوع ہے، اس کے حساب سے ہماری یہ مجبوری ہے، ورنہ وہ چاہتے نہیں ہیں کبھی بھی، اور وہ ہمارے لیے اچھائی سوچتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں. تو نہ ان کے ادارے، مطلب اگر گورنمنٹ جو ہے وہ کام نہیں بھی کر رہی تو ان کے ادارے آگے کام کر رہے ہیں جو نیچے شہری ویری جگہوں پہ ہیں. تو لیکن وہ کام سارے وہ کر رہے ہیں جس سے اوپر کے معاشی معاملات رک جائیں. جو نیچے بیس لائن ہے نا، تو وہ ابھی وسیع تر مفاد میں نہیں ہو رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ روڈ بن جائے تو آپ تیز گاڑی چلاؤ، اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ مر جاؤ. تو بہت زبردست ہماری ٹیک کیئر کی جا رہی ہے، ہم پہ کوئی ظلم نہیں ہے. اور جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں یا جو ہمارے مسائل ہوتے ہیں اس پہ اتنا کوئک ریئیکشن ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں ابھی 50,000 ہوئے ہیں، 24 کروڑ کی آبادی یار، 4.5 کروڑ بلکہ کراچی کی. تو ابھی اگر 4.5 کروڑ کی آبادی ہے، 50,000 چالان ہو گئے، اور مطلب مجھ جیسا بندہ کہہ رہا ہے یار کیوں ایکشن نہیں ہو رہا، کیوں یہ بند نہیں ہو رہے، اور اگر بند نہیں ہو رہے تو یہ کیوں پنجاب جتنے نہیں ہو رہے. تو مطلب ابھی آپ سمجھیں ابھی کیسے پاسبل ہے یار، یہ پاسبل نہیں ہے. 4.5 کروڑ کی آبادی 50,000 پہ رک جائے آگے اسٹیپ، اور ابھی ملک کے وسیع تر مفاد میں اتنے کام چل رہے ہیں، تو ہم اتنے اہم پتہ نہیں ہے نہیں ہے.
تو اوور آل یہی ہے کہ ہمیشہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ حساب جس کو دینا ہے اس کی بھی فکر کیا کرو، اور جب تک طاقت ہے جب تک ہی سارے مزے ہیں، لیکن اس کے بعد اور اس سے پہلے جو ہے وہ ایک عام آدمی، ایک عام انسان، وہ بھی پاکستانی ہے، چاہے وہ پولیٹکس میں ہو، چاہے جوڈیشری میں ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ میں ہو، جب وہ اس پوسٹ پہ نہیں پہنچا اس سے پہلے بھی وہ ایک عام آدمی ہوتا ہے، یا چلو اس کے پاس کوئی نہ کوئی اتھارٹی ہوتی ہے، سینیٹر ہوتا ہے، جج ہوتا ہے، میجر ہوتا ہوگا، لیکن جب وہ ختم ہو جاتا ہے، سب کی ریٹائرمنٹ ہے، چیزیں، تو اس کے بعد وہ ایک عام آدمی ہوتا ہے۔ تو انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو یہ حرکتیں کرتے ہیں، ہم جو یہ کام کرتے ہیں، اس کا اگر کہیں بھی حساب نہیں ہے، اور اس ملک کا ایک ایسا سسٹم بنا کے جس کے اندر آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ ہی سب کچھ ہو، آپ ہی باپ ہو، آپ ہی ابو ہو، آپ ہی مالک ہو اس ملک کے، آپ ہی بادشاہ ہو، لیکن ان سب کے اوپر ایک بادشاہ ہے اور اس کو حساب دینا ہے، اور اس حساب دینے میں مجھے تو لگ رہا ہے جو ہے نا وہ 1.5 انچ کے پٹے ہیں، مطلب 1 انچ اور 1.25 انچ والا نہیں، 1.5 انچ کا جو ہوتا ہے نا، جس کا ذرا زیادہ کھچی ہوئی ہوتی ہے، جس سے پوری کھال باہر آ جاتی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو دل سے کلمہ پڑھ کے یہ بولیں گے یار ہم، جن کو مطلب اللہ کو جان دینی ہے اور انہیں پتہ ہے کہ یار ہم اس ملک سے سنسیئر ہیں یا نہیں، تو یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا حالات ہیں، کراچی کی عوام کہاں کھڑی ہے، ای چالان میں کتنی ڈیلے ہو رہا ہے، ڈمپر مافیا کل بھی 2 مر گئے، کل بلکہ رات میں ایک اور بندہ جو ہے وہ ڈمپر کے نیچے آ گیا، فوڈ پانڈا کا ایک بندہ چیز ہے وہ بھی چلا گیا، چیزیں ہو گئیں، لیکن حساب نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا، کسی بھی طرح کی بہتری نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ملک کے وسیع تر مفاد میں ابھی ہمارا مرنا، ابھی ہمارا ٹرک کے نیچے آنا، ابھی ہمارا کتا ذلیل ہونا، ابھی ہمارا چالان کے کٹنے کے بعد ادھر جا کے معافی مانگنا، اللہ کا واسطہ معاف کر دو، اب نہیں کروں گا، تو ہم نے یہ سب ابھی بھگتنا ہے، اور ہر بندہ جس کے پاس پاور ہے وہ اپنے چکروں میں لگا ہوا ہے، انجوائے کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کوئی طاقت ایسی نہ ہو جو میرے پاس نہ ہو، کوئی اتھارٹی ایسے نہ ہو کوئی میرے پاس نہ ہو، کوئی ڈیسیجن ایسا نہ ہو جو میرے کہے بغیر ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزوں میں بس جو بھی ہے، چاہے وہ تینوں ڈپارٹمنٹ کی بات ہو رہی، جو جہاں کر رہا ہے، جو صحیح ہے اس کو بھی حساب دینا ہے، جو غلط ہے اس کو بھی حساب دینا ہے، اور جو دھوبی بیٹا چاند سے فرنٹ پہ جو کہہ رہا ہے یار مجھ سے زیادہ اچھا کوئی نہیں، اور اندر سے تو نیتوں کا حساب ہے، اور اسی کے کوڑے ہیں اور اسی کے اگینسٹ جنت ہیں۔ تو یہ بات ضرور سوچنا ہے کہ عوام جن کے آپ سب سے پہلے جواب دو، ان کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہو ملک میں بھی، اور میں کیونکہ ظاہر اس شہر سے تعلق رکھتا ہوں کراچی، تو یہاں کے جو اتھارٹیز ہیں انہی تینوں سیکٹر میں، چاہے اسٹیبلشمنٹ کے نیچے کے ادارے ہیں، چاہے جوڈیشری ہے یا پولیٹکس، انہیں ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح کر رہے ہو، اور کتنا ظلم اور کرو گے، مطلب کتنا آنکھیں بند اور کرو گے، اپنے پھدو، اپنے کام، اپنی دہاڑیاں، اپنی مضبوطیاں، اپنی آمدنیاں، اپنی اتھارٹی، اپنے قبضے مضبوط کرنے کے لیے۔